آج عدالت نے لیاقت محسود کی ضمانت منسوخ کر کے گرفتار کرنے کے آرڈر کی، لیکن کراچی کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو ڈمپروں تلے کچلنے والا یہ قاتل درندہ عدالت سے فرار ہو گیا۔ ہماری اس باصلاحیت اور قابل پولیس کو چکمہ دے گیا کہ جس کے کارنامے دنیا بھر میں مشہور ہیں، جو ملزم کے نہ ملنے پر پوری آبادیوں کے محاصرے کر کے باپ بھائی یہاں تک کہ گھریلو خواتین تک کو تھانے لے آتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسی قاتل ڈمپر مافیا کے کہنے پر کراچی کے درجنوں نوجوانوں کو نیو کراچی تھانے، PIB اور صغیر سینٹر سمیت دیگر علاقوں سے ڈمپر جلانے کے الزام میں گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، اور پھر دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں ان کے گھر والوں کو تھانے سے عدالتوں تک کے دھکے کھلوا کر ان کو پریشان کیا گیا، اور لاکھوں روپے رشوت لے کر کچھ کو چھوڑا گیا اور کچھ کو فٹ کر دیا گیا۔ لیکن گزشتہ سال اور رواں سال ان نشئی ڈرائیوروں کے ڈمپروں تلے کچلے جانے والے سینکڑوں بے گناہوں کے ان قاتل ڈرائیوروں کو آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک عمل یہ کہ ان قاتلوں کے سرغنہ لیاقت محسود کو سیاسی اور سرکاری تقریبات میں جو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ کراچی کے ان بے گناہ مرنے والے شہریوں کے ورثہ اور لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہی نہیں، بلوچستان اسمبلی میں زبان کی بنیاد پر ان کے حق میں قرارداد پاس کر کے حکومت سندھ کو اس کا نوٹس لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے اگلے دن قومی اسمبلی میں JUI کے رکن جو کہ پشتون تھے، وہ بھی اس ڈمپر مافیا اور چائے کے ہوٹلوں کے خلاف ہونے والی اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائی پر اپنی برہمی کا اظہار کرتے، اور پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ان کے معاشی اور کاروباری مفادات کو پہنچنے والے نقصان پر پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اسمبلی بھی ایک قرارداد کے ذریعے اسی نااہل اور کرپٹ ترین سندھ حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ ان کے اوقات کار کو بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیا جائے، تاکہ یہ 24 گھنٹے سڑکوں پر بنا لائسنس، بنا کاغذات کے نشہ کر کے کراچی کے معصوم شہریوں کو اپنے ٹائروں تلے کچلتے رہے۔ افسوس کہ صوبے کے اور کراچی کے انتظامی اور قانونی معاملات میں اس کھلی مداخلت پر نہ سندھ حکومت کو غیرت آئی، نہ ہی کراچی کے سو کالڈ نمائندوں کو اس پر لب کشائی کرنے اور کراچی میں مافیاز کی سرپرستی کرنے پر ان اسمبلیوں اور اراکین کے خلاف سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور آج جب اللہ نے شہر کے مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے کراچی کے سب سے ناپسندیدہ اور ڈمپر مافیا کے سرغنوں کو نشان عبرت بنانے کا وقت آیا، تو پولیس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ کراچی کے قاتلوں کی سہولت کار ہے، اور آج یقین ہو گیا کہ اس شہر کی تباہی اور بربادی میں کس نے کتنا کردار ادا کیا۔ کراچی صرف اپنے رب سے یہی فریاد کرتا ہے کہ ظالموں اور قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دے۔ کراچی کے موجودہ حالات دیکھ کر مجھے نصرت صدیقی کے یہ چند اشعار یاد آ گئے۔ فاصلے نہ بڑھ جائیں فاصلے گھٹانے سے، آؤ سوچ لیں پہلے رابطے بڑھانے سے، خواہشیں نہیں مرتی خواہشیں دبانے سے، امن ہو نہیں سکتا گولیاں چلانے سے، ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے، کارگاہ ہستی میں اپنا دخل اتنا ہے، ہنس دیے ہنسانے سے روح دیے رلانے سے، چھوٹے چھوٹے شہروں پر کیوں نہ اکتفا کر لیں، کھیتیاں اجڑتی ہیں بستیاں بسانے سے، چاند آسماں کا ہو یا زمیں کا ہو نصرت، کون باز آتا ہے انگلیاں اٹھانے سے۔